أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ نحن نحن بخیر الحمد للہ۔ نحن بخير الحمد للہ۔ اور آپ نے یہ سارے کے سارے الفاظ پڑھے اپنے QC میں؟ جی جی نحن، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہے نحن بخیر الحمد اور الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج میں نے یہ تھوڑا سا نا یہ کوٹنگ کی ہے، دیکھیں ذرا یہ جو کلر کوڈ کیے نا، یہ دیکھیں آپ نے بی اور اسم پڑھ لیا، اسم جلالہ اگر ہم نے اس کورس میں نہیں بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ الحمد کے ہم نے دو معنی پڑھے، لی پلس اللہ، للہ، ٹھیک ہے۔ واو پڑھا ہوا الصلاۃ نماز، پھر واو پڑھا، اور ہم نے تشہد میں السلام پڑھا، علی پڑھا، رسول پڑھا، اللہ۔ اب آپ اس دعا کو دیکھیے، رب ہم نے تین تین معنی کے ساتھ پڑھا کہ کسے کہتے ہیں؟ محبت سے پالنے والا، پرورش کرنے والا، ضرورتوں کا خیال رکھنے والا، اور جس کی عبادت کی جائے اور جس کا ہر حکم مانا جائے۔ لی ہم نے پڑھا، صدر کہتے ہیں سینے کو، ٹھیک ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں، اور یہ وہ اپنی والی یا ہے، ٹھیک ہے، صدری میرا سینہ۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ہے شاریحہ یشرح، تو یہ جو اشرح ہے، اشرح، یہ اس کا کیا ہوگا؟ فعل ماضی مضارع، اور یہ کیا ہے؟ اشرح، یہ آ جائے گا فعل امر، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، لیکن اب ہم الفاظ پر جب تھوڑا تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ یہ الفاظ بنے کیسے ہیں۔ جب الفاظ کی سمجھ آتی ہے، ان کو بلڈ کیسے کیا گیا، ان چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، پھر جب ہم معنی پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہماری عربی جیسی ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے جیسے بچپن سے، یا جیسے کلاس 1 سے ہمیں ساتھ ساتھ اسکولنگ کے ساتھ ساتھ یہ عربی کی بھی ایک لازمی کلاس ہونی چاہیے تھی، نہیں تھی تو ہم سیکھ نہیں سکے۔ لیکن خوش قسمتی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار 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 ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ تو ابھی جب تک ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم ترجمے سے ہیلپ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ کھول دے، یعنی کہ جب بڑوں سے کی جائے گی بات فعل امر میں تو کی جائے گی درخواست، اور چھوٹوں سے حکم کے ذریعے، تو حکم ہو یا درخواست، اشرح یہ فعل امر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، کھول دے۔ اس کے بعد عقد ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفلق میں، گرا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا پڑھا ہوا۔ اور یہ جو بیچ میں وحلل ہے، یہ انشاءاللہ اس طرح کے فعل ہم نے QC2 میں پڑھ لینے۔ من ہمارا پڑھا ہوا لسانی، لسان زبان کو کہتے ہیں، اور نی جیسے ہم نے کہا تھا کہ اپنی طرف والے سے، جیسے ربی زدنی، جو اپنی طرف والی یا ہے وہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری بات ہو رہی، کہ میری زبان، ٹھیک ہے۔ قول، قول ہم نے جیسے بات کو اردو میں بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایک یا ہے۔ اور السلام ہم نے پڑھا ہوا تشہد میں، علیکم پورا ٹیبل کیا، واو رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ سارا کا سارا ہم نے تشہد میں کور کیا۔ تو جب ایسے آپ کسی حدیث کو دیکھیں، کسی دعا کو دیکھیں، تو جتنے الفاظ آپ نے QC1 میں سیکھے ہیں، اگر آپ کو
जैसे हम कहते हैं कि 50% याद हो जाएगा, ये चूंकि बहुत फास्ट ट्रैक पर चल रहा था कोर्स, रोज हम एक नया सबक सीख रहे थे, तो हो सकता है कि चले 50% ना सीख, क्या हमने 10% भी नहीं सीखा होगा। गौर कीजिएगा, आपने 10% से ज्यादा ही सीख लिया होगा। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को हम स्लोली, जैसे ये 3 महीने में होता है, उस तरह से उस ट्रैक पर भी हम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग जरूर हमारे साथ रहिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपको 50% से इंशाअल्लाह ज्यादा ही समझ आने लग जाएगा, क्योंकि कुरान मजीद में रेपिटिशन है ना, बार 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 अल्फाज, वही अल्फाज दोहराए जाते हैं। और जैसे हमने शुरू में ही सीखा था कि एक एक हर्फ के भी कई कई माना हमें मिल जाते हैं, तो इंशाअल्लाह थोड़े अल्फाज सीखते हुए हम ज्यादा कुरान समझने लगेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आज के सबक में हमने अपना जायजा लेना कि इस कोर्स में हमने कितना सीखा है। ग्रामर में हम सीखेंगे सरफे सगीर। सरफे सगीर किसको कहते हैं? ये कहते हैं, ये जो हम 6 चाबियां कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं फ़अला यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़िअलुन। इसे हम ग्रामर की जुबान में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सरफे सगीर। क्योंकि ये जो हम हरफों के साथ खेलते हैं ना, यानी कि एक हर्फ है, जैसे फा एक हर्फ है, आइन एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, तो हरफों के साथ जब हम अपनी गर्दान या टेबल बनाते हैं तो उसे कहते हैं सर्फ। ठीक है, ये इल्मु सर्फ कहलाता है। इल्मु सर्फ के बाद हमने सीखना है इल्मु नहव। और ये कब सीखना है? थोड़ा थोड़ा सा हम सीख रहे होते हैं, जैसे ही हम QC1 शुरू करते हैं, थोड़ा 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 सीख रहे होते हैं, लेकिन बाकायदा नामों के साथ या टर्म्स के साथ नहीं सीख रहे होते। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर चुके होते हैं, और ये हमें पता चलता है जाके QC5 में कि हम तो बहुत सारी चीजें सीख के आ गए हैं। QC5 में हम इनके नाम जानना शुरू कर देंगे कि नहव के जरिए हम कैसे, खास तौर पर जो हमारे कुरान के अल्फाज की एंडिंग है। ठीक है, एंडिंग से मतलब क्या है? जैसे लिखा होगा अनअम टू, तो ये जो आखिरी हरकत है, ये जो डिसाइड करती है कि यहाँ किसकी बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, खास तौर पर जब हम सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी लेके आएंगे। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप यकीन मानिएगा, कुरान सीखने का ये इंतहाई आसान तरीन, तेज तरीन और सादा तरीन तरीका है QC सिस्टम। QC सिस्टम का फायदा आपको, अगर आप तजवीद करें, अगर आप कुरान को हिफ्स करें, अगर आप दुरूस का कोई कोर्स करें, हर जगह पर आपको QC के कोर्स का जरूर बिल जरूर फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोर्स मुकम्मल कर लिया। इस सबक में हम आपको बताएंगे, नहीं, आज आप मुझे बताएंगे कि आपने माशाल्लाह से कितने अल्फाज सीख लिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके शौक और जज्बे को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम सूरह अल बकरा की इब्तदाई 5 आयत को ले लेते हैं और आयतुल कुर्सी को लेते हैं। ठीक है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम देखते हैं, अच्छा जी, आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह, इसका तो सबको माना पूरा पूरा आ रहा है ना, क्योंकि ये तो हमने बिल्कुल शुरू में कर लिया था। ठीक है, अच्छा जी, अब इन आयात पर गौर कीजिएगा और मुझे काइंडली ये बताइए कि मेरी आवाज आप तक बिल्कुल ठीक ठीक पहुंच रही है? जी। जी, आप लोग सब माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा लोग नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि शोर वगैरह का मसला नहीं होगा। और मोस्टली घरों में अक्सर बाकी लोग इस टाइम में सोए ही होते हैं। ठीक है, अलिफ लाम मीम, ये क्या है? ये हरूफे मुक़त्तआत हैं। ठीक है, हरूफे मुक़त्तआत कहते हैं। इसका माना ये होता है कता करना। ठीक है, कता, जैसे हम कता कलामी कहते हैं, कता कहते हैं
کاٹنے کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ جہاں جہاں ہمیں نظر آئیں گے تو ہم نے اس کو الف لام میم یعنی کہ توڑ توڑ کر پڑھنا ہے، ایک ایک حرف کو پڑھنا ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے اندر جو ڈیٹیلنگ ہے نا کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے تجوید میں۔ تو اس کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تجوید کورس بھی کرنا چاہتے ہیں فی سبیل اللہ یعنی کہ فری آف کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہر وینسڈے کو انشاءاللہ یہ عید کے بعد ہم دوبارہ سلسلہ شروع کریں گے۔ ہر وینسڈے صبح 10 بجے ہماری کلاس ہوا کرتی ہے تجوید کی، اس میں ہم نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں، اس میں ہم 30واں پارہ سیکھ رہے ہیں، جو ہم انشاءاللہ بیک ٹو بیک آتے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ بنا رہا تو قرآن مجید مکمل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قواعد سیکھ رہے ہیں، تجوید کے قواعد، اور صرف خالی خلی سیکھ نہیں رہے، ہم اسے اپلائی کرنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اگر آنا چاہیں تو ضرور مجھے میسج کیجیے گا، آپ کو اس گروپ میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ اچھا جی، اب سسٹرز مجھے بتائیں ذالکا پڑھا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ۔ الکتاب، یہ الکتاب بھی پڑھا ہے۔ قرآن پاک اگر نہیں بھی پڑھا تو ہم نے کہا تھا کہ کتابن اور اس کے ہم تنوین گرا دیں گے تو یہ الکتابو، ال لگ جائے گا ساتھ کتابو، سنگل حرکت رہ جائے گی۔ وہاں ہم نے کہیں یہ دیکھا تھا، اور کتاب کو ہم اس طرح سے بھی جانتے ہیں نا کہ کتاب کو ہم اردو میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں نا۔ اچھا جی، اس کے بعد لا کو دیکھیے، لا پڑا ہوا ہے؟ نہیں جی نہیں جی لا کا نہیں معنی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور فی ہی پڑھا ہے ہم نے؟ جی میں اچھا، ہم نے ہدن نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ہم نے ہدن کو ابھی نہیں پڑھا۔ لی، لی ہم نے پڑھا نا، لی للمتقین کا لی ہم نے پڑھا ہوا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب لیے جو متقین کے لیے جی الحمدللہ، دیکھیے جو ہم نے نہیں پڑھے ہوئے نا اس کو اردو سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اردو بولنے والے ہیں، اور اردو میں بہت سارے الفاظ ہم عربی کے آلریڈی بول رہے ہوتے ہیں۔ خدا نام بھی رکھا جاتا ہے، ہدایت، ٹھیک ہے، ہدایت اور ہدا متقین، یہ ہم اردو میں بھی متقی پرہیزگار یوز کرتے ہیں نا اس طرح کے لفظ۔ اور یہ جو لکھا ہوا ہے سولی اور جیم، ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہمارے رکنے کے مقامات۔ اچھا جی، یہ جو 3 ڈاٹس ہیں یہ اب تجوید کا رول ہے اور گرامر کا رول ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف مجھے ویسے کائنڈلی ذرا بتائیے گا، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو 2 مرتبہ 3 نقطے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ تھوڑا سا اندازہ ہے کسی کو؟ کنفرم نہیں پتا، شاید کسی پہ رکنا ہوتا ہے۔ یہاں رکنا ہوتا ہے، یہاں رکنا ہوتا ہے، دونوں جگہ پر رکیں گے؟ نہیں نہیں ایک پہ کسی ایک رکیں جگہ پر رکیں گے۔ اچھا جی، اس کا میں آپ کو آسان سا حل بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس کو معانقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اگر ہم رکیں گے نا تو ایک جگہ پر رکیں گے، ایک جگہ پر نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، اگر ہم ریبہ پر رکیں گے تو فیہ ہدی للمتقین، یہ جو ایک درمیان میں یہ ایک لیٹر ہے نا، سوری یہ ایک پورا لفظ ہے فیہ، اس کو یا تو پچھلی یہ جو آیت کا ٹکڑا اس سے ملائیے یا اگلی سے ملائیے، ٹھیک ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے، دونوں پہ نہیں رک سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہو جائے گا، یہ کتاب نہیں کوئی شک اس میں، یا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اگر پچھلی کے ساتھ ملا کے پڑھا تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا۔ اگر آپ رک گئے ہیں نا فی ہی پر تو پھر آپ فی ہی کو دوبارہ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ فی ہی ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پر رکنا ہے، ایک جگہ پر نہیں رکنا ہے، اگر روانی کرنی ہے تو دونوں میں پوری روانی کرتے ہوئے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بہتر پڑھنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ ایک مقام پر رکیں اور ایک پر نہ رکا جائے، دونوں پر نہیں رک سکتے، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ فیہی کو پچھلی والی سے ملا دیں یا پھر آیت کے اگلے ٹکڑے سے ملا دیں، انشاءاللہ یہ ہم تجوید میں بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیں گے۔ اچھا جی، یہ آپ کے سامنے آ بھی گئے وہ الفاظ جو ہم اپنے کورس میں کور کر چکے ہیں، اب آپ باقی کے معنی دیکھیے، ٹھیک ہے۔ ریب، ریب کا معنی ہوتا ہے شک، ٹھیک ہے۔
اس کا معنی ہوتا ہے لا ریب، نام بھی لوگ رکھ لیتے، اس کا مطلب ہے کہ جس کا نام لا ریب ہوگا اس کا معنی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نام رکھتے ہوئے خوبصورت ناموں کا انتخاب کرنا ہے، اور قرآن سے نام اگر آپ رکھتے ہیں نا تو اس کا باقاعدہ دیکھا کریں کہ پیچھے اس کی ڈیٹیل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ رکھ لیتے ہیں نام، اسی طرح سے آگے چل کر آپ دیکھیں گے ایک نام سائیکا بھی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بجلی کی کڑک وغیرہ اس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے ناموں کے پھر اثر بھی ہوتے ہیں نا، تو اس طرح سے جب نام رکھنے ہو، خاص طور پر جب آپ اہل قرآن ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، تو دوسروں کو بھی بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب جن کے ظاہر سی باتیں رکھے ہوئے چینج تو نہیں ہوا کرتے نام، بعض وقت بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے، منہ پر چڑھتے بھی نہیں ہے، تو جب اب نئے جو کوئی نام رکھیں، اور آج کل تو بڑے ہی زیادہ نئے نئے نام آ گئے نا، تو تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل دیکھا کریں کہ نام کیسے بنتے ہیں۔ اچھا جی، اب دوبارہ سے ہم دیکھیں گے اللہ زینا آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، اور یؤمنون پڑھا نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایمان کو ہم کر سکتے ہیں، لیکن مان کی میں جمع کہوں گی نہیں کہ ہم پڑھا ہوا، بی ہمارا پڑھا ہوا ہے، جی واؤ بھی پڑھا ہوا ہے، الصلاۃ جی نماز جی واؤ بھی پڑا ہوا۔ اچھا یہ جو مما ہے یہ آپ کو کھول کے بتا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ من بھی پڑا ہوا، ماں بھی پڑا ہوا۔ تو یہ تجوید کا جو رول ہوتا ہے نا کہ نون ساکن کے بعد جب میم آ جائے تو پورا پورا ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پورا پورا ادغام، یعنی کہ نون ساکن کو میم کے اندر اس طرح مرج کریں گے کہ نون اور میم ایک لفظ بن جائے۔ اب جب نون اور میم ایک لفظ بن گیا تو یہ بن گیا تھا میم پلس ماں۔ ماں۔ تو جہاں قرآن مجید میں دو حروف اکٹھے آ جائیں ایک جیسے تو انہیں مشدد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ پہلے مم بنا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ مم ماں بن گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مم بھی پڑھا ہوا، ماں بھی پڑھا، اور یہ جو اس کا اکٹھا ادغام والا لیٹر ہے اس کو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ من اور ماں کا کمبائن کیا ہوا لفظ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیے، ہم پڑھا ہوا ہے، جی ہو ہم، یہ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ والا ہوا ہم والا نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم باقی دیکھتے، دیکھیے گا کچھ چیزیں اردو سے ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ اچھا جی، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، چلے اگر ہم نے نہیں بھی یہ پڑھا ہوا تو میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ آپ کا مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یا آ رہی ہے نا جو یتان میں سے، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کو ایسے دیکھیں، آمانا یؤمنو یؤمنون، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بی پر الغیب، غیب ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یقیمونا، قائم کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اردو سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، یقیمونا، یا ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ۔ قرآن پاک میں ہم جب خاص طور پر جمعے والی دیکھا کرتے تھے ورقع مراکین، تو اس میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، تو قائم کرنا یقیم سے، اقامہ یقیمو، یہ ہم نے پورا پورا ٹیبل بھی کر لینا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا یؤمنون، اسی طرح سے بالکل یقیمون، یہ ٹیبل جب ہم کریں گے نا انشاءاللہ، کچھ کسی 2 میں کریں گے، 3 میں کریں گے، تو یہ بہت مزہ آتا ہے جب ہمیں اپنی خاص طور پر پڑھی ہوئی آیات کے جب آنے لگ جاتے ہیں، فعل ماضی، مضارع، امر، ان کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، تو یہ ہوگا اقامہ یقیمو، اس کے بعد ہو جائے گا یقیمونا، اور دیکھیں یقیمونا تقیمو، اقیمو تقیمونا نقیمو، اور اس طرح پورا ہم ٹیبل بنا لیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے رزقنا، رزقنا یعنی کہ ہم نے رزق دیا، ہم اس میں نا بھی ہمارا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ رزقنا۔ اچھا جی، یہ جو جڑ کے آتے ہیں نا یہ فعل میں جیسے بالکل فعلنا ہے اسی طرح سے ہے رزقنا، ہم نے رزق دیا، یہ کون کہہ رہا ہے ہم نے رزق دیا؟ اللہ اللہ تعالیٰ پاک یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الحمدللہ۔ انہیں کسے؟ یہ جو ان لوگوں کی بات ہو رہی، جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا، انہیں ہم نے جو رزق دیا اس سے کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ینفقون یہ بھی بالکل اسی جگہ پہ آ جائے گا، انفقا ینفقو، ینفقون، پھر پورا ٹیبل تنفقو انفقو تنفقون ننفقو۔ تو انشاءاللہ جیسے ابھی میں ٹیبل بنا رہی، میں نے سیکھا
ٹھیک ہے، میں نے QC1 سے لے کے آج الحمدللہ میں QC7 میں ہوں۔ اب QC7 تک پہنچتے میں آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں، کل ہم لوگ گئے تھوڑی سی شاپنگ وغیرہ کے لیے، تو مجھے ایک لفظ نظر آیا، کسی گاڑی پہ نام لکھے ہوئے تھے بچوں کے، معاویہ، ٹھیک ہے، معاویہ۔ اب میں نے اس کو نا، یہ جب ہم سیکھتے ہیں نا، یہ ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں چلنے لگ جاتے ہیں ٹیبل۔ میں نے سوچا کہ یہ لفظ آ رہا ہے پورا پورا ایک فعل کے مصدر پہ، پورا وزن آ رہا ہے۔ میں نے پھر یہ مصدر سے تھوڑا سا اسم المفعول پر سوچا، پھر اسم الفاعل پر سوچا، پھر وہ ایسے ماضی مضارع میرے سامنے آیا، پھر میں نے اس کے روٹ لیٹر بھی نکال لیے۔ تو انشاءاللہ جب آپ لوگ بھی اس طرح سے ٹیبل کرنا سیکھ لیں گے، حروف مادہ پہچاننا سیکھ لیں گے، آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا، آپ پورا پورا ٹیبل بنانے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں، ہم نے اپنے کورس میں بھی پڑھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو ہے کوئی جو اس میں غور و فکر کرے؟ اور پھر ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اقفالها، کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے جو یہ غور نہیں کرتے؟ تو یہ بڑی بڑی وعیدیں ہیں جسے ہم نے جیسے سمجھ لیں سنا اور بھلا دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو وقت تھا نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، تو سورۃ الاحزاب کی آیات اتری تھیں، جب ہر طرح سے مناہی کر دی گئی، اور ہر طریقہ آزما لیا گیا، لیکن مشرکین جو تھے وہ باز نہیں آتے تھے، جو فاسقین تھے باز نہیں آتے تھے۔ تو حکم آیا، انہیں جہاں پاؤ مار دو۔ اب وہ اتنا ڈر گئے تھے، ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ ہر طرح کی برائی سے باز آنے لگے، کم از کم مسلمانوں کو تنگ کرنے سے باز آنے لگے تھے۔ اور آج ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے بڑی جو وجہ ہے سمجھ نہ آنے کی، وہ یہ ہے کہ عربی زبان سے ہم واقف نہیں ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹپس انشاءاللہ ہم کسی سیریز میں سیکھتے ہیں، اردو سے ریلیٹ کریں گے، کہیں ہم کچھ آپ کے ساتھ، جیسے میں نے اور افسانہ نے سیکھا ہے نا، اس کو کھیل کھیل میں لے کے ہم نے ٹیبل اس طرح کے سیکھے کہ کوئی بھی لفظ ایک لے لینا، اس کا پورا ٹیبل اس نے بنانا، کبھی میں نے بنانا، کبھی ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ ٹیبل لکھ کے اپنے گروپس میں سینڈ کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی گروپس ہم ایکٹیو کریں گے، اور دیکھیے گا کہ وہاں بھی ہم بہت آسانی سے بہت ساری چیزیں کھیل کھیل میں سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری ہمارے سامنے آیت آ گئی ایک اور، والذین یؤمنون بما انزل الیک، واو ہمارا الحمدللہ پڑھا ہوا بتاتے جائیے، اللہ زینہ، یہ پڑھا ہوا بی اور ماں، بی پلس ماں، پڑھا ہوا، ٹھیک ہے؟ جی الیکا، الیکا ہمارا پڑھا ہوا ہے، جی جی الیہی، الیہم، الیکا، ٹھیک ہے؟ واو پڑا ہوا، ماں پڑا ہوا، مین پڑا ہوا، اور یہ جو ضمیر ہے یہ بھی ہم نے پڑھی، قبل، قبل اور بعد ہم اردو سے ریلیٹ کریں گے، واو پڑا ہوا، بی پڑا ہوا، الآخرہ پڑا ہوا، ہم پڑا ہوا، اور یوقینون کو بھی ہم انشاءاللہ ابھی اردو سے ریلیٹ کر کے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو چیزیں ہم نے پڑھ لی، اس میں دیکھیے جو نہیں پڑھے وہ ویسے بھی تھوڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر انزلہ، نزلہ، اس طرح کے الفاظ جہاں بھی آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے تو اس کا معنی نازل کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے لفظ کی تھوڑی سی حیت، یا کہہ لیں کہ اس کی دیکھنے میں جو تبدیلی آتی ہے نا، جیسے انزلہ یا نزلہ، تو جو تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کرے گی، وہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی ہمیں ترجمے میں بھی انشاءاللہ ملا کرے گی۔ تو نازل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ انزلہ نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا من قبلی کا، تجھ سے پہلے، یعنی کہ ہم اس کو ادب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس دور میں پہلا خطاب جو وہ لوگ تھے، تو ہم اس کو بہت ادب سے بھی کہتے ہیں نا، آپ سے پہلے، ٹھیک ہے؟ من قبلی کا، قبل پہلے کو کہتے ہیں۔ اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو نازل کیا آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور نازل کیا آپ سے پہلے، یہ کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا تھا؟
قرآن قرآن. اور جو یہ بتایا گیا من قبلک، جو نازل کیا گیا پہلے. توریت اور انجیل اور باقی کتابیں جو تورات انجیل زبور. تورات انجیل زبور. زبور. یہ بعض دفعہ نا میں ان باتوں پہ بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ چلیں، اور کچھ نہیں تو جب ہمیں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے نا بچپن میں، یہ بچپن کی ہمیں چیزیں یاد ہیں، تو اس میں کم از جی کم ہمیں یہ چیزیں یاد ہوئی ہوئی ہیں کہ 4 ہیں آسمانی کتابیں، ان کے نام یاد ہیں. ٹھیک ہے، تو جو آگے تھوڑا سا یہ بھولتے تھے ہم کہ کس پر تورات ہے کس پر انجیل، تو اس کے لیے ہم نے ٹپ کیا بنائی تھی، یہ تورات موسیٰ. ٹھیک ہے، یہ واو واو سے نشانی لگائی تھی، انجیل عیسیٰ، اور زبور داؤد. اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے اس طرح سے اس کو نہیں سیکھا تو چلیں اس کو اس طرح سے آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اچھا جی، یوقنون کچھ لفظ نا اردو اور عربی کے ملتے جلتے ہیں. اب یہ کیسے بنا ہوگا، یہ بنا ہے آقانا. ٹھیک ہے، یقینو، اور اس کے بعد یہ جو تھوڑی سی اور مزید تبدیلی آئی، اس تبدیلی کو ہم نے سیکھنا ہے QC4 میں. یہ جو ہے نا یہ بھی انزلہ ہے. ٹھیک ہے، انزلہ، لیکن یہ دوما کیوں لگ گئی، یہ تھوڑا سا قاعدہ ہم انشاءاللہ QC4 میں سیکھیں گے. تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا تھا، ہم نے کہا تھا لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا یہ پیسو وائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیسو وائز والی بات انشاءاللہ ہم نے QC4 میں سیکھ لینی ہے. یعنی کہ ہم نے صرف ترجمے یا مختصر سی شرح نہیں سیکھنی، ہم نے گرامر کے پوائنٹ بھی سیکھنے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ جو تھوڑی سی تبدیلی ہے، جو رول سے چیز ہٹ گئی، اس کی وجہ اس کا سبب بھی جانیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنا جب مصحف شروع کرتے ہیں، جیسے ہم نے ایک صفحے پر دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ لکھی ہے، دوسرے پر وہ شروع کی آیات 4 لکھی. اس کے بعد جب ہم اگلا پیج شروع کرتے ہیں تو لکھا ہوا تھا اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک بتاتے جائیے، پڑھا ہوا ہے جی جی الحمدللہ. ہم نے کہا تھا ذالک اولئک تلک اولئک. ٹھیک ہے، الا پڑھا ہوا، من پڑھا ہوا، رب رب ہمارا پڑھا ہوا. جی اور اس کے اگر میں ٹکڑے آپ سے پوچھوں، کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، 2 ٹکڑے. اچھا جی، وہ اولئک پڑھا ہوا، ہم پڑھا ہوا، مفلحون فلاح پانا. ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمیں عربی میں ڈائریکٹ سمجھ نہ بھی آئے، ہم نے ان کو اردو سے ریلیٹ کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر صرف المفلحون ہمارے لیے نیا لفظ تھا، لیکن مفلحون کو جب ہم فلاح سے دیکھتے ہیں، فلاح کا لفظ ہم اردو میں کامیابی یوز کرتے ہیں، تو المفلحون مفلحون. ٹھیک ہے، یہ کیسے بنا ہوگا، المفلح المفلحون واو نون اور یا نون والی کہاں پہ آ جائے گی، یہ بالکل جو ہماری اسم الفاعل کی جگہ ہے. تو یہ اس طرح سے جب ہمیں چیزوں کو سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب آپ ان آیات کے علاوہ باقی آیات بھی دیکھیں گے نا، آپ ایک پیج کھولیے گا، اس کو ذرا آپ خود سے انڈر لائن کرنا شروع کریں گے، یہ الفاظ مجھے اس طرح سے سمجھ آ رہے ہیں کہ ہم نے کورس میں اس کو ورڈ جیسے تھا منو ان اسی طرح سے پڑھ لیا، اور کچھ ہمیں اردو سے ریلیٹ کر کے سمجھ میں آنے لگ گئے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت الکرسی کو. اچھا جی، بتاتے جائیے، جی کرتے جائیں گے تو میں ٹک لگاتی جاؤں گی. اللہ جی جی الہ جی جی پڑھو. پڑھا ہوا، اور ہم نے اس کے 3 معنی یاد کیے. ٹھیک ہے، الہ جو محبت سے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے اور جس کا ہر حکم مانا جائے. ہر حکم ماننے سے کیا مراد ہے، کہ جس کی نافرمانی نہ کی جائے اور جس کی پرستش اور پوجا یعنی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 معنی بھی ہم نے یاد رکھنے. اللہ ہم نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، جی جی پڑھا ہوا. ہوا پڑا ہوا، اور یہ پڑھا جیم کی نشانی ہے، یہ رکنے کی علامت. اچھا جی، الحی القیوم. اچھا جی، حیو اور زندہ اور کہاں القیوم یہ کس کے نام ہے، اللہ پاک کے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اردو سے ریلیٹ کر کے سیکھیں گے.
अच्छा जी, ला पढ़ा हुआ, हु पढ़ा हुआ, तखुजु सिनतुन ये नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। अच्छा जी, नौम पढ़ा हुआ है, जी। नींद। कहाँ पढ़ा था? आयतल कुर्सी में। आसमान पर सुबह की अस्सलातु फजर की और नींद। खैरुम मिनन नौम में हमने पढ़ा था, ठीक है। नौम का जी। लफ्ज तीन फजर मरतबा की आया है कुरान अजान। मजीद में। एक हमें आयतुल कुर्सी में से मिल गया, दो हमने कहा था ढूंढने, और जब हम ग्रुप एक्टिव करेंगे ना तो तब इंशाल्लाह आप हमें जरूर ढूंढ के बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, अल हय्यू, ठीक है, हयात से याद रख सकते हैं हम, ठीक है। हयात जिंदगी को कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला क्या है? जिंदा। कयूम, कायम रहने वाला, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना युकीमूना, तो वहीं कहीं जाके हम आगे लफ्ज कयूम पढ़ेंगे, तो ये माना हो जाएगा थामने वाला, ठीक है। कायम रखने वाला, किसी भी चीज को पकड़ के रखने वाला, तो क्या है? थामने वाला। इसके बाद है तखुजु, हम कहते हैं ना मुआखजा, अपना मुआखजा करें। तो ये वाला पूरा जब हम टेबल समझेंगे ना तो हमें इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये आने के माना में, लेने के माना में, पकड़ने के माना में तो नहीं पकड़ती, ठीक है। अगर हम इसका पूरा पूरा टेबल के हिसाब से तर्जमा करेंगे तो नहीं पकड़ती उसे ऊंग। तो उर्दू में जो तर्जमा रमा कर लिया जाता है वो नहीं आती वाला कर लिया जाता है, ठीक है। ऊंग सिनातुन, ऊंग को कहते हैं। ऊंग क्या होती है? अभी जब खास तौर पे सहरी के बाद जब हम खास तौर पे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं ना, तो उसमें अक्सर हमें ऊंग आ ही जाती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि रात भर के जागे में, और आजकल ये जो रातें भी चल रही है ना, ताक रातें, उसमें भी बाज़ हम पूरी रात जाग रहे हैं, जागने के बाद सहरी वगैरह की खाने के बाद तो वैसे भी नींद आने लग जाती, तो वो जो एक बैठे बैठे ऊंग आ जाती है, अभी आप नींद में गए नहीं होते लेकिन एक ऊंग आती है, तो अल्लाह ताला इन सारी चीजों से बर्रिउज जमा है, ठीक है। और ना ही नींद और पूरी भरपूर नींद, नींद भी नहीं आती, नींद की बात तो छोड़िए, उसे ऊंग भी नहीं आती, ठीक है। अब जब आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है तो इन चीजों को आपने समझ के पढ़ना है। लहू हमारा पढ़ा हुआ, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ पढ़ा हुआ, फी पढ़ा है आपने इस कोर्स में? जी। जी जी जी। समावात, और ये सारा पूरा समावात भी हमने पढ़ा। पढ़ा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ पढ़ा था? हमने कहा था मिल उस समावाती व मिल अल अर्द, ठीक है। इसके बाद मन, मन के तो हमने दो दो माना पढ़े हुए हैं, ठीक है। और जा जो है ना, ये हमने इस तरह से इस अंदाज में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये हाजा वाला वही जा है तो तब हमें थोड़ी सी समझ आएगी, लेकिन इसको समझने के लिए अभी हमें थोड़ा मजीद ग्रामर के रूल समझने पड़ेंगे, ठीक है। अल्लाजी, अल्लाजी हमारा पढ़ा हुआ है। जी जी पढ़ा। हमने कहा था कि अल्लाह जीना की वाहिद है ये, ठीक है। इसके बाद यशफाउ, ये भी नहीं पढ़ा। इंदा हमने पढ़ा है, जी इंदा और पढ़ा। इंदा के बारे में हमने खास बात पढ़ी है कि मा और इंदा क्या है? ये इस्म है, ठीक है। इसमें आपने इस बात को भूलना नहीं है, किसी तरह भी नहीं इस बात को भूलना, ना इस कोर्स में, ना अगले किसी कोर्स में, ना कुरान मजीद पढ़ते हुए, ना कहीं अहादीस में, कहीं भी आपको इंदा और मा नजर आए, ये इस्तेमाल उसी तरह हो जाते हैं जैसे हरूफ जर इस्तेमाल होते हैं ना, इसी तरह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन ये क्या है? ये दोनों अस्मा है, ठीक है। इल्ला हमारा पड़ा हुआ, बी भी पड़ा हुआ, ही भी पड़ा हुआ, और ये बीच में जो इज्न है, इज्न इसको हम उर्दू से पहचानेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं। अच्छा जी, उसी का है जो आसमानों में है, और यहाँ पर ये जो माँ है ना, हमने तीन माना पढ़े, उसमें से ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। खास तौर पे जो दरमियान में आता है ना माँ, तो वो ज्यादातर ये वाला कनेक्टिंग वाला ही होता है, ठीक है। उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। मन कौन है? जल्लाजी, वो जो यशफाउ सिफारिश करेगा उसके पास। अच्छा जी, यानी कि ये बताया जा रहा है कि कोई है ऐसा जो सिफारिश कर सके अल्लाह ताला के पास, सिवाय किसके? मगर उसके, इसकी इजाजत, उसकी, बल्कि इस नहीं कहना चाहिए, उस अल्लाह ताला की इजाजत से। यानी कि कोई भी जीरो, कोई भी इंसान, कोई फरिश्ता, कोई मखलूक, कोई भी सिफारिश नहीं कर सकेगा उसके पास उस दिन, सिवाय उसके कि जिसे रब इजाजत दे दे। इज्न, इज्न हम उर्दू में यूज करते हैं, इज्न, जी। ठीक है ना। और हम यशफाऊ कैसे याद रख सकते हैं? हम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफाअत करेंगे,
یہ کرتے ہیں نا، نام بھی رکھتے ہیں شفاعت، یہاں سے ہم جی یشفع کو یاد رکھ لیں گے، اور آگے آگے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے، جب ہم انشاءاللہ تھرڈ پارے پر پہنچ کے جب کریں گے نا آیت الکرسی، پھر ان ساری چیزوں کے ہم پورے پورے ٹیبل بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے یعلم، ہمارا پڑھا ہوا ہے یعلم، اگر میں کہوں عالمہ یعلم والا ہی ہے وہ جی پڑھا ہوا پڑھا ہوا ہے، ماں پڑھا ہوا۔ اچھا جی بینا، بینا میرے خیال سے نہیں پڑھا ابھی، ایدی یہ نہیں، ہم پڑھا ہوا ہے، بینا آؤ بینا یہ ہم نے میرے خیال سے پڑھا ہوا ہے، جی بینہما ان دونوں کے درمیان پڑھا ہوا نا، درمیان وہ ایک مل جی السماوات جی و مل الارض وما بینہما، ٹھیک ہے، جی بینا بھی پڑھا ہوا ہے، کمال الحمدللہ، وما ٹھیک ہے پڑھا ہوا۔ اچھا جی خلفہ، یہ جو ہے نا خلفہ، اس کو ہم اردو سے ابھی دیکھیں گے، یہ بھی آسان ہے، ہم پڑھا ہوا، و اور لا یہ بھی پڑھا ہوا، اور یوں ہی تو نا یہ ابھی ہم نے اردو سے دیکھ لینا ہے، بی پڑھا ہوا، شی پڑھا ہوا، من علم ہی، اللہ بی ماں، اور شاء بھی پڑھا ہے، شاء ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اپنا جائزہ اس طرح سے لیا کرنا، کوئی بھی آیت آپ پڑھیں، آپ کو ایک پوری آیت میں سے ایک لفظ بھی اگر آ رہا ہے نا ترجمہ، خود سے کوشش کر کے، تو انشاءاللہ ایک دن آپ پوری آیت کا ترجمہ ضرور بنانے کے قابل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جانتا ہے، ہم نے کہا عالمہ اس نے جانا، یا علم وہ جانتا ہے، تو یہ پورا پورا وہ ترجمہ بھی آ گیا، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے، کن کے، یہ لوگوں کی بات ہو رہی، ان کے سامنے ہے۔ اب یہ جو نا ایدی یدن، ہاتھ کو کہتے ہیں نا، ید ید۔ ہے نا، ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ایدی کیا ہے، یہ اس کی جمع ہے، یدن اور ایدی یہ اس کی جمع ہے، یہ اب میرا والا یا نہیں ہے، کچھ الفاظ میں ان کے اپنے بھی ہوتے ہیں نا حروف، تو ایدیہم، یہ اصل میں نا مزید پھر تھوڑی گرامر ہے اس میں، ایدونا ایدینا اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر کیوں نون غائب ہو جاتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھ لیں گے۔ اچھا جی، جو ہاتھوں کے آپ اپنے ہاتھ کریں تو جو سامنے ہوتی ہے چیز، تو جو ہاتھوں کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور وہ جو ان کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے، خلفہ، خلفہ کہتے ہیں پیچھے کو، تو کوئی چیز جو خلاف بھی ہوتی ہے نا، ایک چیز ہمارے حق میں ہوتی ہے، ایک خلاف ہوتی، جو حق میں ہوتی وہ ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، اور جو خلاف ہوتی ہے ہمارے پیچھے کی بات ہوتی ہے۔ اس کو مزید ہم کیسے جانیں گے؟ ہم کہتے ہیں جیسے معا اور اندہ اسم ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں گے خلفہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طرح سے ایک بن جائے گا اسم، جو کہ زمانے کو شو کرتا ہے یا جو مکان کو شو کرتا ہے، تو ظرف زمان، ظرف مکان، انشاءاللہ ہم نے ظروف بھی سیکھنے، اس میں ہم اس کو مزید سیکھیں گے، اور اس کا ہم نے پورا ٹیبل بھی سیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے یحیطونا، احاطہ کرنا، ٹھیک ہے، گھیرنا، احاطہ کرنا، احاطہ کرنا ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا معنی گھیرنا، کسی چیز کو ایسے گھیر لینا، ٹھیک ہے، اور نہیں وہ احاطہ کرتے یا گھیر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، سمندر میں ہم ہاتھ ڈالیں گے نا، ہم سمندر کو نہیں پکڑ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اتنا علم ہمیں انشاءاللہ ضرور ملے گا، اور علم کے بارے میں بات بات کہتے بھی ہیں کہ جتنا چھپائیں گے ختم ہوتا جائے گا، جتنا پھیلائیں گے یہ بڑھتا جائے گا۔ اچھا جی، جتنا وہ چاہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی گھیر نہیں سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا علم کا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اس کے بعد وسیع، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا، کرسی، کرسی یوہو پڑھا ہوا ہے لیکن کرسی نہیں پڑھا نا، اس کو ہم اردو سے ریلیٹ کر لیں گے، سماوات پڑھا ہوا، واو پڑھا ہوا، ارض پڑھا ہوا، واو لا ہو پڑھا ہوا، یعودہ نہیں پڑھا، ہما، ہما ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، حفظ نہیں پڑھا، واو ہوا، العلی العظیم، العلی العظیم یہ ہم نے کہاں پڑھے ہوئے ہیں؟ سبحان لا حول ربی ولا قوة العلی الا بالله۔ یہ سجدہ کی تسبیح میں، اور یہ ہم نے رکوع کی تسبیح میں، جہاں ہم نے چار چار باتیں سیکھی، ہم نے کہا تھا سبحان ربی العالی میں کہا تھا سبحانہ سے پاکی، ربوبیت، اپنائیت، بلندی، رکوع میں ہم نے کہا پاکی، ربوبیت،
اپنائیت اور عظمت. ٹھیک ہے, جیسے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا, جیسے انشاءاللہ یہ مجھے یقین ہے کہ افسانہ نے بھی آپ کو ایسے بتایا, اگر آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا. ہم اس کو فنگر ٹپس پر ان چیزوں کو یاد کریں گے. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ایمرجنسی ہے, کیونکہ ہم نے بار بار نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, ہم 1 سے 1.5 گھنٹہ نمازوں کے یا ایمانی ماحول میں رہتے ہیں نا, قرآن کے ماحول میں رہتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں کو اس طرح سے یاد رکھیں گے, سمجھیں گے, تو انشاءاللہ نماز مؤثر بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اردو سے ریلیٹ کیا کیا لفظ ہو سکتا ہے. اچھا جی, وسیع, وسیع کو نا وسعت سے یاد کر لیں. وسعت جیسے کسی چیز کی وسعت ہوتی ہے نا, تو سما لیا یعنی کہ کرسی کے اندر اتنی وسعت تھی کہ اس میں آسمانوں اور زمینوں کو سما لیا. اب یہ کس کرسی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اللہ کی کرسی عرش. ٹھیک ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. سما لیا اس کی کرسی نے. کیا سما لیا؟ آسمانوں کو اور زمین کو. اچھا جی, یعودو, اس کو ہمیں کوئی اگر ٹپ وغیرہ نہیں بھی ملتی تو کچھ لفظ ہم نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ایسے ہی یاد کر لیں گے. اور نہیں تھکاتا اس کو حفظ. قرآن مجید حفظ کرتے ہیں نا, یعنی کہ جو حافظ ہوتا ہے وہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے, اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں نا, محفوظ, حافظ, حفظ, حفاظت. تو اسے ہم اردو سے ریلیٹ کرتے ہوئے سمجھ لیں گے. ہما ہم نے بات کی تھی, ہوا, ہما, ہم. ٹھیک ہے, ہوا, ہما, ہم. تو ان دونوں کی, کن دونوں کی؟ آسمان اور زمینوں کی. ٹھیک ہے, آسمانوں کی اور زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے. اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا, یہ ہمارا پڑھا ہوا. تو اب جب بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے, ضرور بالضرور ان ترجموں کو دیکھا کریں گے. اس کو آپ یاد رکھیں گے. یا اردو کا معنی یاد کر لیں, باقی جو اردو سے ریلیٹ کیے ہوئے ان کو اردو والا تھوڑا سا ترجمہ ذہن میں لائیں. اور اب اس ترجمے کو جب آپ بار بار دیکھیں گے, سمجھیں گے, تو انشاءاللہ آیت الکرسی آپ کے لیے مزید آسان ہو جائے گی یاد رکھنی, پڑھنی اور سمجھنی. ٹھیک ہو کیا؟ اس کے بعد دعائے قنوت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہم, ہم نے کہا تھا ٹکڑے نہیں کرنے. یہ خاص الخاص اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے لفظ ہے. اللہم, اس میں ندا پائی جاتی ہے, اور یہ ان الفاظ میں سے جن کے ہم نے کہا تھا ٹکڑے نہیں کرنے. ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ. اور آپ دعائے قنوت میں دیکھیے کہ یہ بہت بڑے بڑے دعوے ہیں. اس کو اب آج آپ نے ایسے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم کیا کریں, بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کس بات کے, کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انا, یہ ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. انہو, انہم, انکا, انی, انکم, اننا. اور قرآن مجید میں اننا بھی یوز ہوا ہے اور انا بھی یوز ہوا ہے. دونوں کا مطلب ہے کہ بے شک ہم. ٹھیک ہے, اننا جیسے ہم سورہ آل عمران کی جب ہم 190 سے لے کے 200 تک کی آخری آیات, یہ کون سی آیات ہے سورہ آل عمران کی؟ چلیں, جو چیز مجھے جہاں جہاں یاد آ جاتی ہے نا, میرا دل کرتا ہے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں. سورہ آل عمران کی آخری آیات 190 سے لے کے 200 تک, یہ وہ آیات ہیں. اگر آپ سوئے ہیں نا, سوئے اچانک سے آنکھ کھل جاتی آپ کی, تو یہ وہ آیات ہیں جنہیں آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیٹے لیٹے آپ بستر پہ ہی آپ ان آیات کو اسکرین شاٹ لے لیں, تصویر کھینچ لیں قرآن مجید سے, یا آپ لکھیں گے نا گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں کہ آل عمران کی آخری جو آیات ہیں 190 سے 200 تک, تو یہ جب آنکھ کھلتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ بغیر وضو کے بھی بستر پر لیٹے لیٹے بھی پڑھ لیا کرتے تھے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ تہجد بھی نصیب فرمائے. اور جب بھی ایسے آنکھ کھل جائے تو کم از کم یہ والی آیات ضرور پڑھنی. وہاں پہ آپ دیکھیے گا انانا کا لفظ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کے بعد ہے نستعین کا. ہم نے پڑھا اس میں سورۃ الفاتحہ میں نستعین پڑھا تھا نا, ہم مدد مانگتے ہیں. کا ہمارا پڑھا ہوا کہ تجھ سے. اب دیکھیے گا, اے اللہ بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے. اچھا جی, واؤ بھی پڑھا ہوا نستغفر کا. یہ ہم نے جو اینڈ والی ایک پڑھتے ہیں نا دعا محفل سے اٹھنے کی, تو ہم اس میں یہ ایک
छोटा सा आपसे प्रैक्टिस करवाई भी थी कि आप देखिए क्या क्या हमारे लफ्ज पढ़े हुए, तो हम वहां भी पढ़ते हैं ना, नस्तगफिरुका, और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे। इसके बाद है व नुमिनु, और हम ईमान लाते हैं बिका, तुझ पर, व नतवक्कलु, तवक्कुल करना, ठीक है, तवक्कुल हम उर्दू में भी यूज करते हैं, और हम भरोसा करते हैं अलैका, हमारा पड़ा हुआ आप पर, ठीक है। अब यहाँ तक आप देखें, ए अल्लाह बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे, और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, और हम ईमान लाते हैं तुझ पर, और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। इसको जरा थोड़ा सा अपना एहतसाब भी करें कि क्या हम वाकई इतना भरोसा करते हैं अल्लाह पर कि जितना हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं, क्या हम उतनी मदद मांग रहे हैं या हम लोगों का मुंह देखते हैं। तो जरूर बिल जरूर अपना तवक्कुल अल्लाह ताला पर इस तरह से कर ले कि एक जर्रा, एक सुई भी अगर मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगनी है। रोजाना की दुआओं में शामिल कर ले, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, के ए अल्लाह जो मुझे आपकी तरफ से मिले मैं उस हर चीज के लिए फकीर हूँ, यानी कि तुझसे ही मांगती हूँ, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी दुआएं हैं, ये कुरान मजीद से निकाली गई दुआएं हैं ना, तो इन दुआओं का भी जरूर एहतमाम किया करें। इसके बाद है वनुस्नी, सना हम उर्दू में यूज करते हैं ना, सना, वनुस्नी, और हम तारीफ करते हैं अलई का, तेरी, अल खैर, हमारा पड़ा हुआ। इसके बाद है वह नशकुरु का, और हम शुक्र अदा करते हैं, वला नकफुरु का, और तेरी नाशुक्री नहीं करते, व नखलाऊ। अच्छा जी, नखलाऊ को कैसे याद रखेंगे? खुला का लफ्ज आपने सुना हुआ है? जी खुला किसको कहते हैं? जो औरत को अल्लाह ताला ने हक दिया है ना कि अगर वो खुश नहीं है अपने शोहर से, अब ये भी नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे समझने लग जाए कि खुला आप ले सकते हैं। अच्छा जी, खुला से याद रखें, अलहदगी है ना, तो नखलाऊ, हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, व नत्रुकु, तर्क कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, मैं यफजुरुक, फाजिर को, फासिक को, नाफरमानों को, ठीक है। तो यफजुरु जो फाजिर हुआ, ठीक है, जो तेरे नाफरमान है। अब जब आपने दुआए कुनूत पढ़नी तो इन चीजों को जरा जहन में लाना है, और इसको याद, अगर तो आपको सबको वैसे अल्हम्दुलिल्लाह याद ही होती है, अगर नहीं भी याद है ना किसी को, तो इनके टुकड़े बना ले। सबसे पहले तो ये देखें कि इसमें ये जो नून नून हम मुदारे से लेके आए हैं ना, मुदारे में हम सीख के आए हैं, जैसे हमने कहा कि आऊजु नाऊजु, अशहदु नशहदु, हम कहते हैं यफअलु से, हम जब हम अफअलु कहते हैं तो अपनी तरफ वाला ज्यादा वाला सीगा नफअलु। तो यहाँ जितनी भी हम वाली बात हो रही है, तो ये सारी की सारी अपनी तरफ वाला जमा का सीगा आ रहा है, जैसे अस्ताइनु नस्ताइनु, अस्तगफिरुका नस्तगफिरुका, अमनु नुमिनु, ठीक है। इसके बाद है अतवक्कलु नतवक्कलु, उसनी नुस्नी, अशकुरु का नशकुरु का, अकफुरु का नकफुरु का, अखलाउ नखलाउ, अतरकु यतरकु, इसी तरह से हम पढ़ते जाएंगे, जहां जहां नून का सीगा आएगा हम समझेंगे कि ये नहनु वाली बात हो रही, ठीक है। का जितनी भी जमीर है, ये सारी जमीर लौट रही है अल्लाह ताला की तरफ। इसके बाद आ जाता है इसका बाकी हिस्सा, ठीक है। कुछ लफ्ज हमने उर्दू से सीखने हैं, उर्दू से रिलेट कर करके, और कुछ जो हमने क्यूसी में सीखा है। इसके बाद है अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ, ठीक है। ए अल्लाह, ये हमने पढ़ा हुआ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हमने पढ़ा था, और हमने सीखा था कि जी ये जो इया का, ठीक है, का जो है ना, का जमीर अलग से, ये जो खाली खुली जमीर है ना, अलग से ऐसे कुरान मजीद में आपको लिखी भी नजर नहीं आएगी। तो ये क्या बन जाता है, ये ईया के लिए ये इसका तकिया बन जाता है। तो ईया का, ईयाहू, ईयाहुम, ईया का, ईयाही, ईयाकुम, ईयाना, ठीक है। ये इस तरह से हम टेबल भी देख सकते हैं। तो ये जो जमीर है ना, इसको इसके साथ आना पड़ता है ईया को, फिर ये इसका तकिया बन जाता है। अब ये जो का जमीर है, ये आ गई है ईया के साथ के ए अल्लाह तेरी ही नाबुदू, हमने आबादा का पूरा टेबल किया, हम इबादत करते हैं। व लका, लका हमने कहाँ पढ़ा, लहू लहुम लका, ठीक है, ये वही लका है। इसके बाद है नुसल्ली, उसल्ली नुसल्ली, ठीक है, हम नमाज पढ़ते हैं। हमने देखा था कि जब आ जाता है फसल्ली ली रब्बी का, ली आ गया ना, तो नमाज पढ़ने वाला माना आ गया। और जब हमने कहा था कि इसको सल्ली अला है, अला, तो अला की जब प्रेपोजिशन आएगी ना,
अला के साथ रहमत वाला माना आ जाएगा, ठीक है। तो हम नमाज पढ़ते हैं और हम सजदा करते हैं, नसजुदू, इसको हम सजदा से याद रख सकते हैं, सजदा यसजुदू, पूरे पूरे टेबल भी इंशाल्लाह हम करेंगे। व इलैका, तेरी तरफ। अच्छा जी, नस आ, नस आ को हमने कैसे सीखना है? हम सई करते हैं ना, सई कहाँ करते हैं? सई जब हम उम्रा या हज करते हैं, है ना, तो हम सही करते हैं। सही क्या थी? ये वो कोशिश थी जो हजरत हाजरा ने की थी। सही किस चीज की कोशिश कर रही थी? वो पानी ढूंढ रही थी ना अपने बच्चे के लिए, वो दौड़ रही जी थी। जी थोड़े से मुकाम पर वो दौड़ती हैं, फिर वो चलती हैं, फिर वापस आती हैं, फिर वो जाती हैं। 7 चक्कर उन्होंने काटे, और फिर जब वो वापस आई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से जमजम यानी कि पानी जारी हुआ। उन्होंने कहा जमजम, जमजम यानी कि ठहर जा। उनको ये था कि ये ऐसे सारा बह रहा है पानी, तो ठहर जा। कहते अगर वो ना कहती जमजम, तो ये पूरी जो दुनिया कायनात की सारी पानी की लपेट में आ जाती, ठीक है। तो नस आ हम कोशिश करते हैं, सही का लफ्ज हम उर्दू में वैसे भी करते हैं यूज कोशिश वाले मानों में। इसके बाद है नहफिदु, इस लफ्ज को देखें, ये लफ्ज बड़ा प्यारा सा है। इसको हम सीखते हैं हफीद से, हफीद याद रख ले। हफीद कहते हैं, अच्छा जी, पोता हो ना किसी का, पोता या नवासा, ठीक है। या फिर गुलाम, गुलाम को भी कह देते हैं, जो बहुत ज्यादा खिदमत करने वाला गुलाम हो, हर नौकर को नहीं, वो ऐसा गुलाम जो बेतहाशा खिदमत करने वाला गुलाम हो, तो उसको प्यार से मोहब्बत से हफीद भी कहा जाता है, ठीक है। हफीद और हफदतुन, ये इसकी जमा आ जाती है, ठीक है। तो हम खिदमत में पेश होते हैं। अब यहाँ पर कोई ये जो पोते वाली नवासे वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऐसे गुलाम की तरह हम पेश होते हैं जो दौड़ दौड़ कर काम करे, ऐसे काम करे कि मालिक का हुक्म जैसे कहते हैं ना इशारे से समझ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, जरूर भी जरूर हमने सोचना इस बारे में कि हम खिदमत में पेश होते हैं और हम उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार, अर्जा, यरजू। अच्छा जी, नरजू जो है ना, हम उम्मीदवार हैं। इसका टेबल ही इंशाल्लाह इस तरह से हमें पूरा टेबल कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ये हम आगे बढ़ते जाएंगे ना कुरान मजीद में, जहां जहां ये अल्फाज आएंगे तो पूरे पूरे टेबल के साथ याद रखेंगे। जहां कोई ना इस तरह की कोई चीज समझ आए, बाज दफा हम उसी को रेफरेंस बना लेते हैं। हम कहते हैं कि दुआए कुनूत में नरजू था, तो उसको हम याद रख सकते हैं कि हम उम्मीदवार हैं, हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद के मानों में आता है, ठीक है। रजा यरजू, उम्मीद करना। हम उम्मीदवार हैं रहमत का, तेरी रहमत के। इसके बाद है नक्शा। नक्शा को कैसे याद रखा जा सकता है? खशियत, खशियत याद किसी ने सुना हुआ है ना? किसको कहते हैं खशियत? हम कहते हैं खुशू व खुदू। ये लफ्ज तो हमने उर्दू में पढ़े हुए ना। खशियत के साथ हम इलाही, ये सुनते हैं, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ठीक है। हम डरते हैं, किससे डरते हैं? अजाबा का, तेरे अजाब से। इन्ना हमारा पड़ा हुआ, बेशक तेरा अजाब बिल कुफारी, काफरों को पहुंचने वाला है, मुल्हक है। इल्हाक का लफ्ज हम उर्दू में पढ़ते हैं, ठीक है। मुल्हक भी वैसे पढ़ा जाता है जो एक चीज दूसरी के साथ जुड़ी हुई हो, ठीक है। यानी कि पहुंच जाए उस तक, वो जुड़ जाए, अल्लाह ताला का अजाब जुड़ जाए काफरों के साथ। हम डरते हैं तेरे अजाब से, बेशक तेरा अजाब काफरों को पहुंचने वाला है। तो अब ये जो दुआए कुनूत में जो हम दावे करते हैं ना, तो इसके लिए हम एहतसाब भी करना कि क्या हम वाकई इतने खौफ से, इतने डर से ये सारी बातें करते हैं अल्लाह ताला के साथ। तो इंशाल्लाह जब हम एहतसाब करना शुरू करते हैं ना अपना, तो इंशाल्लाह ये आगे आगे जाके इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ इस तरह से आएगी कि हमारी नमाज में अल्लाह ताला का डर, खुशू पैदा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह आगे जब हम खुदा यखदा ये लफ्ज भी समझेंगे ना, इसका भी माना हमें पता चल जाएगा कि इंतहाई फर्मा बरदारी ऐसे करना कि किसी तरह की नाफरमानी ना की जाए। अच्छा जी, इसको भी याद करने के लिए ना इस तरह से कर ले, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, यहाँ तक देखें, वल्लका, और तेरे लिए नुसल्ली व नसजुदु, फिर इसके बाद व इलैका नसा। इस इतने इतने जब आप बनाते जाएंगे ना, तो ये याद होना शुरू हो जाएंगे। तेरी तरफ हम कोशिश करते हैं। इसके बाद व नहफिदु व नरजू रहमतका, और हम खिदमत में पेश होते हैं, हम उम्मीदवार हैं तेरी रहमत के।
اس کے بعد جب اس کو ونخشا کو عذاب سے ریلیٹ کر لے کہ ہم ڈرتے ہیں کس سے، عذاب سے، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو اردو والے ترجمے کے ساتھ ساتھ بھی یاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ قرآن کے باقی صفحات پر اس طرح مشق کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ان الفاظ کو دیکھ کر یقین آیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ سیکھے ہیں، اور یہ کہ قرآن واقعی آسان ہے، اور میں بار بار کہتی ہوں یہ ہم نے بہت تیزی سے کورس کیا ہے، اور ہم نے یہ جو ہر روز ایک کلاس پڑھی ہے اس میں بہت کچھ ہم نے مس کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک جیسے کہہ لیں کہ ایک ایکسپیرینس تھا جس میں ہم نے یہ سمجھا، خود یہ سمجھا کہ جب ہم نے قرآن پڑھنا ہے، جب ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، تو پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ٹائم لگانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کورس کو پورے 3 منتھس میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کورس ماشاءاللہ پہلی کلاس سے لے کے آج تک جوائن کیا، آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا، آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ جب ان چیزوں کو دوبارہ دیکھیں گے، دوبارہ سمجھیں گے، تو جو پوائنٹس وہاں سے رہ گئے تھے وہ آپ کو بہت کلیئر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو QC1 ہے یہ تو بیس ہے، خود میں نے خود اپنے ذاتی طور پر بھی بار بار کیا اس کورس کو، تو اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہاں جو آپ نے سیکھ لیا، جو آپ نے قرآن پر اپلائی کرنا ہے، وہ 50% تک یا اس سے بھی زیادہ الفاظ آپ کو سمجھ آنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا جی، صرف ابھی ہم نے بات کی تھی کہ حرفوں کے ساتھ کھیلنا، یہ ہم نے خود بنایا ہوا، اس کو آپ کہیں گرامر میں نہ ڈھونڈنے لگ جائیے گا کہ حرفوں کے ساتھ کھیلنے کو صرف کہتے ہیں۔ یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی بنائی تھی جس سے ہمیں خود یاد رہ جائے، وہ پھر ہم اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ چلیں یہ آسان آسان چیزیں ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑ لیں تو یاد، جیسے ہم کہتے ہیں نا ریفرنس فریزز ہوتے ہیں، فریزز سے کیا ہوتا ہے، ان کا معنی یاد آ جاتا ہے، شاء کا معنی یاد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو فریز بنائے جاتے ہیں، یہ ساری جو ٹپس وغیرہ اس لیے کہ بس ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ اچھا جی، ہم نے دیکھا کہ 3 حروف کا جو ایک سیٹ ہوتا ہے نا اسے مادہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس مادہ کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں، روٹ لیٹر۔ ٹھیک ہے، یہ حروف مادہ جو ہے نا یہ ہے فا، عین، لام، اس کو ہم کہتے ہیں بلڈنگ بلاک۔ عموماً گرامر جب کروائی جاتی ہے تو ساری فعالہ پر بیس کرتی ہے، لیکن ہم اپنے QC کورسز میں ان سارے افعال کو، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے مزید فیہی ہوں، چاہے وہ سمپل والے جو 3 حروف والے ہم نے QC1 میں سیکھے، ان سب کو ہم نے کیسے سیکھا، ان سب کو ہم نے قرآن میں آنے والے الفاظ کے ذریعے سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ ٹیبل قرآن کے الفاظ کے ساتھ یاد ہو جائیں گے تو فعالہ کے ساتھ بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی سادہ سی تعریف کیا ہے کہ 3 حروف کے ایک سیٹ مادہ کو لے کر مختلف طرح کے الفاظ بنا لینا۔ ٹھیک ہے، جیسے فاعل، جب ہم پورے ٹیبل کر لیتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے افعال، فعل کی جمع افعال۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مفعول۔ یہ اصل میں تو فا عین لام ہی تھا نا، ہر ایک میں سے آپ نکال سکتے ہیں، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام۔ ٹھیک ہے، ان سب میں سے نکل آئے گا، کیا نکل آئے گا، فا، عین اور لام، یہ ہمارا روٹ نکل آئے گا، روٹ لیٹر۔ یعنی کہ ایک پورے ٹیبل میں سے فعلہ سے شروع کریں فعل تک آ جائے، آپ کو ہر صیغے میں سے فا، عین، لام یعنی کہ روٹ لیٹر ملیں گے۔ ایسے آپ عالمہ کے ٹیبل میں دیکھ لیں، عین لام میم ملے گا، آپ جعلہ کے ٹیبل میں دیکھیں جیم عین لام ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ایک اور مثال کیسے ہے، جیسے عین لام میم سے عالم، علم، علمتم، یعلمون، اعلام، معلوم، سارے کے سارے لفظ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ اچھا جی، اب نحو میں کیا ہوتا ہے، الفاظ سے ہم نے جملے بنانے سیکھنے، الفاظ سے جوڑے بنانے اور پھر اس کے جملے بنانے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم انشاءاللہ یہ آگے سیکھیں گے، تھوڑا تھوڑا سا ہم سیکھتے جاتے ہیں کہ جیسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کبیرن کے بارے میں، کہ ہم نے اللہ اکبر سے تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کیا تو کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ اب یہاں پر ہمیں یہ تنوین کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اسم ہے، ال کے ساتھ بیت نظر آ گیا، بشرن تنوین کے ساتھ ہے، تو یہ سارے کے سارے ہم نے کیا دیکھے، ایک ایک لفظ دیکھا۔ ٹھیک ہے، کبیرن، البیت، بشرن، اللہ کبیرن، بیتا، بیتن، ذالک کانا، اللہ ان، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ان لفظوں کو پھر ہم کیا کریں گے، جملوں میں لے آئیں گے، جوڑوں میں لے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، جوڑے، جوڑے کس کو کہتے ہیں، جیسے فل ارض، ایک جوڑا بن گیا زمین میں، بیتن کبیرن، یہ کہتے ہیں بڑا گھر۔ ٹھیک ہے، ذالک البیتو، ہم کہتے ہیں یہ گھر، ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور فل اردی کا معنی ہو گیا زمین میں،
क्या अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं जमीन में, या मैं कहूं कि बड़ा घर, ये घर अल्लाह का घर, तो क्या ये पूरा जुमला है, या सिर्फ ये अधूरी बात है? क्या मैं अकेली बैठी हूँ? नहीं नहीं, माशाल्लाह हमारे साथ लोग हैं। चले मुझे बताएं, फिल अर्दी अगर मैं किसी को कहती हूँ जमीन में, वो मेरी बात समझ पाएगा? तो मैंने सिर्फ कह दिया जमीन में, या मैंने कहा बड़ा घर, मैं बैठे बैठे अचानक से कह दूं बड़ा घर, तो नहीं समझ आती ना। तो ये बात पूरी नहीं है। ये बात कैसे पूरी होगी? ये बात पूरी होगी जुमलों में। और उससे भी ज्यादा मजे की बात देखें, इसमें हमें और तो कोई लफ्ज अलग से नजर नहीं आया। अल बैतु कबीरुन, अब यहां मैं तर्जुमा ये कर रही हूं, घर बड़ा है। अब ये है का तर्जुमा कहाँ से आया? ये है का तर्जुमा आया है, ये जो हमने एंडिंग देखी है ना, ये एंडिंग, ये जो हम कहते हैं ना हुरूफ की एंडिंग, जुमलों की या लफ्जों की एंडिंग जरूर पढ़े, तो यहाँ से चीजें डिसाइड होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम बाकायदा तरीके से देखेंगे। मैं अब अभी से कहूंगी ना तो आप बड़े मुश्किल मुश्किल नाम लगेंगे, लेकिन जब हम इसको सीखते हैं ना नहव को, तो ये बहुत आसान हो जाता है। अल बैतु कबीरुन, सिर्फ हमने अल वाला एक लफ्ज लिया, एक हमने तनवीन वाला लिया, हमने देखा दोनों के ऊपर पेश और डबल पेश इस तरह से आ गई। अब ये पूरी जो चीज है ना, ये वैसे देखने में हमें पता नहीं चल रहा कि अलग गया, एक को नहीं लगा, सिंपल सी बात लग रही, एक खास लग रहा है, एक आम लग रहा है, लेकिन इसके पीछे नहव छुपी हुई है। ठीक है, इसको हम इस तरह से बनाया करेंगे कि ये एक पूरा का पूरा जुमला बन जाता है, जिसमें है वाला माना समझ आने लग जाएगा। अभी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब हम नहव में जाएंगे तब हमें समझ आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है खलक़ल्लाहुल अर्दा फी यौमैनी, खलका उसने पैदा किया, अल्लाहु, अब ये अल्लाहु के ऊपर ये जो दुम्मा है ना पेश, इसने मुझे बता दिया समी अल्लाहु, सुन लिया अल्लाह ने, खलक अल्लाहु, बनाया अल्लाह ने, अल अर्दा जमीन, फी में, यौमैन कहते हैं यौम एक दिन, और यौमैन कहते हैं दो को। ठीक है, और यौमीना हो तो फिर ये अयाम हो जाता, बल्कि यौमीना नहीं होता, अयाम होता, ज्यादा दिनों में। अल्लाह ने 2 दिनों में जमीन को बनाया। मैंने पूरे जुमले का एक जैसे रमा तर्जुमा कर दिया। ये रमा तर्जुमा इंशाअल्लाह आप लोग भी कर सकेंगे। कब कर सकेंगे? जब हम पहले अल्फाज बनाना सीख लेंगे, जब हम पहले जोड़े बनाना सीखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनको मिलाकर इकट्ठा करके एक पूरा जुमला बनाएंगे। जुमले में है नहीं नजर आएगा, ने नहीं नजर आएगा, को नहीं नजर आएगा। कैसे डिसाइड होगा? ये जो इनकी एंडिंग है ना, एंडिंग इस ये आपको पोजीशन और पोजेशन दोनों चीजें समझा देगी। काना हाजा बैतन कबीरन, यहाँ पर अब लिखा हुआ है ये घर बड़ा था। अब ये था का तर्जुमा मैं कहाँ से ले आई? तो ये जब हम सीखेंगे, काना, काना जो है ना, ये हमें बहुत नजर आता है, कुन फयाकुन में भी ये काना के टेबल से निकले हुए लफ्ज हैं। तो इंशाल्लाह जब हम ये QC2 में पहुंचेंगे तो हमें काना वाले जुमलों की, इन्ना वाले जुमलों की कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगी। इसके लिए हमें QC2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है इन्ना जालिकल बैता बैतुल्लाही। अच्छा जी, ये बेशक वो घर अल्लाह का घर है। ठीक है, बेशक वो घर अल्लाह का घर है। अब ये जो है ना, जेर जबर पेश तीनों चीजें इकट्ठी भी आ गई, तो ये बिला मकसद नहीं है। इसमें हर हर हरकत, इसको एराब नहीं कहते, इसको हरकत कहते हैं, हरकत कहते हैं। ये जितनी भी हरकत हैं एंड एंड वाली, ये डिसाइड कर देती हैं कि हमने इसका तर्जुमा कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये ऐसे पूरा हम इसका जुमला बना सकते हैं, घर बड़ा है, अल्लाह ने जमीन को 2 दिनों में बनाया है, ये घर बड़ा था, ये घर अल्लाह का घर है। तो पूरे पूरे जुमले जिसमें है और प्रेपोजिशन सारे हर चीज के रमा तर्जमे आ गए, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कवायद इंशाल्लाह हम आइंदा के कोर्सेज में सीखेंगे। और सीखना कैसे है? हमने सीखना है एक चीज को, ठीक है, उसके बाद फिर हमने उससे अगली चीज को सीखना है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है।
یعنی کہ یہ ہم پہلی سیڑھی پر چڑھیں گے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، ہم جمپے نہیں لگائیں گے، نہ اوپر سے نیچے نہ نیچے سے اوپر، ٹھیک ہے؟ اگر سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، اوپر سے اتنے سارے سٹیپ چھوڑ کے نیچے ہیں تو گرنے کا خدشہ ہے، یعنی بھولنے کا امکان ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے، اور ایسے سیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر آپ کو زندگی میں نہیں بھولنے دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ یہ دعویٰ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر آیت پر جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا، QC 1 میں پڑھ کے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہم QC 2 میں QC 1 کو اپلائی کریں گے، QC 3 میں ہم QC 1 اور 2 کو اپلائی کریں گے، QC 4 میں 1 2 3 تینوں کو جا کے اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک انشاءاللہ ہم QC 6 میں پہنچیں گے، جب ہم اپنی سورہ البقرہ پوری کریں گے، ہم دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس، اس کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں میں سے ہی ہم جو لوگ خوشی سے ٹائم دے سکیں، ہم اپنے گروپس میں ایڈمن بناتے ہیں۔ ایڈمن بن کے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں ہمیں خود بھی کلیئر ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ تک اسٹوڈنٹ کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ اس گروپ کو دیکھیں، اس میں آپ نے آنسر کرنے اسٹوڈنٹس کا، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے بھی کوئی آپ نے ایسے شرم نہیں محسوس کرنی، ہم آپ کو باقاعدہ ساتھ ٹرینڈ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح بتا دیں۔ اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم گروپس میں بھی نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو الگ سے میسج کریں گے کہ یہ آپ نے یہاں پر یہ غلط بتا دیا، اس کو آپ وہاں پہ خود جا کے ٹھیک کریں، تاکہ جو سیکھنے والا ہے، جو نیا سیکھنے والا، جو آپ سے سیکھ رہا ہے، اس کے دل میں آپ کا جو ایک سکھانے والا جذبہ ہے وہ ایسے نہ لگے اس کو خود نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جیسے کہتے ہیں نا شریعت میں، یا جیسے شرع میں، سوری کہتے شریعت میں، کہتے ہیں شرع میں کوئی شرم نہیں، تو سیکھنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے۔ انسان ماں کی گود سے لے کے قبر تک سیکھتا ہی سیکھتا ہے، اور ہم سارے انسان ہیں۔ انسان کا ایک معنی بھولنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ انس والا معنی بھی لیا جاتا ہے، بھولنے والا بھی۔ تو انسان بھولتا ہے، پھر ریپیٹ کرتا ہے، پھر یاد آ جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر یاد آ جاتا ہے۔ اچھا جی، گرامر ہم نے کیسے سیکھی ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔ اور یہ جو سب مل کر کیجیے والا ہمارا رمضان میں رہ گیا تھا، انشاءاللہ ہم جب عید کے بعد کورس کریں گے تو ہم اپنے گروپ میں ایکٹیو ہو جائیں گے، پھر ہم وہاں پر سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی، آپ لوگوں سے باتیں بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بہت ساری چیزیں وہاں پر بھی سیکھتے جائیں گے۔ اچھا جی، کلمے کی 3 اقسام ہیں، اور سچا پکا یاد کر لیں، اسم، فعل، حرف، اسم، فعل، حرف۔ جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں الفاظ کی 2 قسمیں، کلمہ اور محمل۔ اچھا جی، ایک ہو رہی ہے بیل جس کو مجھے دیکھنا پڑے گا، بس اب تھوڑا سا ہم نے یہ کام کرنا، پھر آپ کو چھٹی مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ بس مجھے صرف ایک آدھا منٹ دیں کہ میں یہ کھول کے دروازہ دیکھ لوں۔ چلیے جی، ہم نے نا اس چیز کو ایسے ہی ہمیشہ یاد کرنا ہے، کیسے کہ اچھا میں بات کر رہی تھی اردو میں، ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کی کتنی قسمیں، تو ہم کہتے ہیں 2، ایک ہوتا ہے کلمہ اور ایک ہوتا ہے محمل۔ تو قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ محمل نہیں ہے، تو محمل کو ہم نے سرے سے ہی نکال دیا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ کلمے کی 3 اقسام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو پہلا والا سٹیپ وہ یہاں پر اسکپ کر دیا گیا۔ اب صرف الفاظ یا کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے؟ اسم 2 باتیں، کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، یا پائی جانے والی صفت، 2 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد فعل، جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے۔ کیسے پتہ چلے گا کرنا یا ہونا؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم مصدر سے دیکھیں گے، جیسے جاننا، ٹھیک ہے، پانی پینا، یہ جو ہوتے ہیں نا لفظ اردو میں بھی، یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہے یا کسی کام کو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زمانے کا بھی پتہ چلے، پہلے کام کا کرنا یا ہونا، پھر ساتھ زمانے کا بھی پتہ چلے، جیسے فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حرف کیا ہوتے ہیں؟ قرآن مجید میں یا تو اسماء ہیں یا افعال ہیں۔ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی ہمیں کلمے نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے حروف ہوں گے۔ حروف کیا کرتے ہیں؟ اسموں اور فعلوں کو ملاتے ہیں، فعل اور فعلوں کو ملاتے ہیں، اور اسموں کو بھی ملاتے ہیں۔
بہت سارے حروف ہم نے سیکھے، حرف جر بھی سیکھے، اس کے علاوہ بھی ڈھیروں ڈھیر حروف ہم سیکھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ سے جنہوں نے کورس کمپلیٹ کیا ان کو پتہ چلا ہوگا کہ ہر روز ہم نے ایک نئی بات ہی سیکھی ہے، اور یہ جو نئی نئی باتیں انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی ہم نے سکھانی ہے۔ ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے، نہ آپ کا سلسلہ رکنا چاہیے اور نہ ہی ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم آگے ہی بڑھتے جائیں گے۔ فعل ماضی جو ہو گیا جس میں تبدیلی ممکن نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، جو ماضی گزر گیا اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو ہے نا یاد ماضی عذاب ہے یا رب، تو ماضی سے نکلنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اب ایسے نہیں کرتے رہنا کہ ہائے میں نے یہ کر لیا ہوتا تو یہ ہوتا، اب جو گزر گیا اس میں تبدیلی ممکن کر ہی نہیں سکتے۔ آج کو بہتر بنا سکتے، اپنے آنے والے کل کو بہتر بنا سکتے، اور اللہ تعالیٰ بار 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 پلٹنے والا، انسان تواب ہے، اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے۔ انسان بار بار پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، انسان بھی تواب ہے۔ فعل امر کیا ہے؟ کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل، ہم 3 افعال اور 3 اسما کے ساتھ 6 چابیوں کی ایک چھوٹی سی صرف صغیر بناتے ہیں۔ 6 چابیاں، فعل پہلی چابی، یفعل دوسری چابی، افعل تیسری چابی، فاعل چوتھی، مفعول پانچویں، فعل۔ اب ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ فعلا کی چابی تو اتنا بڑا خزانہ کھل گیا، یفعل سے اتنا بڑا خزانہ کھلا، افعل نے بھی خزانے کے منہ کھول دیے، لیکن یہ فاعل نے کیا کیا؟ تو فاعل کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، فاعل مفعول فعل، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ اسما ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل نہیں ہے، یہ اسما ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں شروع میں الفاعل، ٹھیک ہے، یہ اس کی جب ہم چابی کھولیں گے نا تو نیچے یہ خزانے نکل سکتے ہیں۔ الفاعل بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں ڈیول پر، یعنی کہ جو صیغہ بن سکتا ہے فاعلہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ فاعلون فاعلینہ بن سکتا ہے، پھر مؤنث پہ لے آئیں فاعلتن الفاعلۃ الفاعلات، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی پھر ہم مؤنث کی طرف جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 2 کا معنی دے۔ اسی طرح سے مفعول میں بھی یہ ہو جائے گا، لیکن یہ جو فعل ہے نا، اس میں آگے اس طرح سے ہم نے واو نون یا نون کا اضافہ نہیں کرنا، لیکن مصادر کے جو چابیاں کھلتی ہیں اس میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کسی فعل کے ایک سے زیادہ مصدر بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مختلف اوزان ہو سکتے ہیں۔ اگر فعلون ہے تو جعلن نہیں ہوگا، وہ جعلن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات یاد رکھنی کہ مصدر کی نہ تو ہم نے واحد جمع پر جانا ہے، نہ مذکر مؤنث پر جانا ہے، اور نہ ہی کسی ایک وزن کو پکڑ کے رکھنا ہے، یہ ہمیں ڈفرینٹ نظر آتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو بتا بھی دیا کہ الفاعل بھی ہو سکتا ہے، فاعلن فاعلن، تینوں طرح سے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم یہ پورے پورے لکھیں تو ایک ایک لفظ سے 36 ہم بنا سکتے ہیں صیغے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ 3 طرح کی حرکات کے ساتھ، پھر ال لگا کے سنگل حرکت کے ساتھ 6 تو یہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھتے جائیں تو بہت لمبی چابی خزانہ کھل جاتا ہے ایک چابی سے۔ تو بس یاد رکھ لیں، فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل، یہ 6 چابیوں کے ساتھ صرف صغیر ہم نے بناتے رہنا ہے۔ فاعلون فاعلین مفعولون مفعولین، یہ پورے ٹیبل اس کے بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بات آ گئی، فاعلہ مفعولہ بھی آ گئی، اور یہ ہمارا پورا کا پورا ٹیبل جس میں ہم نے ایک مؤنث کا صیغہ ڈالا تھا، ہم کہتے ہیں فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت، یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو ہی تفعلو انت تفعلو ہی تفعلو انت تفعلو ہی تفعلو۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ تفعلو انتا والا ہے یا یہ جو ہیا والا ہے؟ تو یہ کانٹیکس بتائے گا، ترجمہ ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، فاعل مفعول اور فعل، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے پورا ٹیبل بھی آ گیا۔ اچھا جی، اب آپ میں سے کوئی فتح کی اگر میں کہوں شارٹ ٹیبل یا صرف صغیر پڑھ لیں تو ذرا کوئی ایک سسٹر آئے۔ فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ۔ اب آپ اس میں سے کسی طرح کی آپ کو کنفیوژن تو نہیں ہے نا کہ یہ جو 3 ہیں یہ افعال ہیں اور یہ جو 3 ہیں یہ اسما ہے؟
اسما کی پہچان ہم نے شروع کی ایک سلائیڈ سے دیکھی کہ تنوین یا ال یا واؤن یا نون الف تا، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اسما ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بڑا اچھا سا ٹیبل ہمیں بتا دیا، صرف صغیر، ٹھیک ہے، اس کو بھولنا ہے، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ اچھا جی، اسی طرح سے اب ایک سسٹر پڑھ لیں ناصرہ سے، بے شک آپ ہی پڑھ لیجئے، اگر کوئی اور نہیں پڑھنا چاہ رہا تو آپ ہی بے شک پڑھ لیں۔ نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، کرے گا، انصر مدد کر، ناصرن مدد کرنے والا، منصورن جس کی مدد کی گئی، نصرن مدد کرنا۔ چلیں جی الحمدللہ۔ اسی طرح سے ہے ضربا یضربو اضرب ضاربن مضروبن ضربن، اور اسی طرح سے سامع یسمع اسمع سامع مسموع سمع، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی پریکٹس ہے، یہ تھوڑی سی ابھی سمجھ لیں بس، ٹھیک ہے۔ اس کو انشاءاللہ جب ہم نے اپنے اگلے کورسز میں کرنا ہے نا، تھوڑی سی ڈیٹیل والی گرامر کے ساتھ، پھر بہت اچھی سمجھ آ جاتی ہے۔ ابھی ہم نے جیسے کہا تھا ربو ربوہم ربو کا ربی، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ہم نے لہو لہم وغیرہ اس طرح سے بھی جوڑے تھے، بالکل اسی طرح سے یہ فعل کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ضمائر ہے نا، یہ جو جڑ جڑ کر آتے ہیں، یہ جو اٹیچڈ ضمائر ہیں، پروناؤنز ہیں، تو یہ جڑ جڑ کر جب آتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی ان کے ساتھ سپیس بھی ہوتی ہے، یہ اسما کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، حروف کے ساتھ بھی جڑتے ہیں، اور یہ افعال کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو تھوڑی سی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں افعال کے ساتھ۔ جیسے ہم کہیں حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے مدد کی زید کی، ہم کہتے ہیں نعم نصرت زیدن، جی ہاں میں نے مدد کی زید کی۔ اسی طرح سے حل نصرتم زیدن، کیا آپ سب نے مدد کی زید کی، ہم کہتے ہیں نعم نصرنا زیدن۔ اور اگر ہمیں پتا نہ ہو نام کیا تھا اس لڑکے کا جس کی ہم نے مدد کی ہے، تو اس کی جگہ ہم ہو لے آئیں گے، جیسے حل نصرتا ہو، کیا آپ نے اس کی مدد کی، ہم کہتے ہیں نعم نصرتہ، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی ہے۔ اب یہ دیکھیں نصرتا نصرتو، یہ تو بالکل اسی طرح سے ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ہم نے ٹیبل سے کیا ہوا ہے، یہاں پر بھی توڑ توڑ کے بتایا نا۔ نصرتا کا جواب نصرتو سے آ گیا، پہلے ہمیں پتا تھا کہ اس کا نام زید ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو زیدن کہہ دیتے، اب یہاں پر ہمیں اس کا نام نہیں پتا، اس کا کہہ رہے ہیں نا، اس کا، تو کیا آپ نے اس کی مدد کی، ہم کہتے ہیں جی ہاں میں نے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اس کو ابھی آپ نے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا، یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے کر لینا، پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد حل نصرتموہم، تو قرآن مجید میں جہاں بھی یہ جو نصرتو نصرتم یہ والا صیغہ یوز کیا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ آگے ضمیر جوڑنی ہوتی ہے، تو کیا کیا جاتا ہے، اس میں ایک واو لائی جاتی ہے، جیسے ہیلپ کے لیے کسرہ آ جاتی ہے نا، ہیلپنگ کسرہ، جسے ہم عارضی زیر کہتے ہیں، تو یہ کیا کرتی ہے، یہ ہمیں مدد کرتی ہے افعل وغیرہ بنانے میں، پڑھنے میں سمجھ آنے لگ جاتی ہے نا، تو یہاں پر ایک واو آ جاتی ہے، واو اشبائی اس کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے اس کا نام بھی نہیں یاد ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ واو کیا کرتی ہے، یہ نا آسان کر دیتی ہے، یہ تم ہو اس کو ایسے نہیں بننے دیتی، نصر تم ہو، یہ ٹھیک ہے اس طرح سے نہیں بنتا، یہ کیا کرتی، یہ ایک بیچ میں واو کو لے آتی، جس کی وجہ سے اس کو پڑھنا اور بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ حل نصر تو منہ، ٹھیک ہے، نصر تم تھا تو یہ نصر تو منہ ہو گیا، کیا آپ سب نے مدد کی اس کی، اب یہ جو اس طرح زید ہی تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا، نعم نصر نہ ہو، ٹھیک ہے، نعم نصر نہ ہو، جی ہاں ہم نے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تنصرو میں دیکھیں، بالکل اسی طرح سے تنصرو کا جواب انصرو سے ہو ویسے ہی آتا جائے گا۔ اس کو ابھی چھوڑا سا نا، میں زیادہ اس پہ ابھی جانا نہیں چاہ رہی، کیونکہ یہ ابھی ہمیں اس کے لیے تھوڑی پریکٹس کی ضرورت پڑے گی گروپ میں، وہاں ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو سیکھ لیں گے۔ اچھا جی، جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچیے، وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن، یعنی کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یقال کہا جائے گا، لی صاحب القرآنی قرآن کے سمجھنے والے کو، پڑھنے والے کو، حفظ کرنے والے کو کیا کہا جائے گا، اقرا پڑھ، ورتق جیسے ہم واو کو اگر بیچ میں نہ تو یہ ارتق ہو جائے گا اقرا کی طرح، اور چڑھ، ورتل
ٹھیک ہے، اور پڑھو کیسے، کما کنتو ترتیلو فی دنیا، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں، فإن منزلتک عند آخری آیت تقرؤها، جیسے کہ تم پڑھا کرتے تھے دنیا میں ترتیل کے ساتھ، تمہارا مرتبہ آخری منزل جو ہے، تمہارا مرتبہ اس آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے۔ تو قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے، کوشش کرنی ہے کہ جو آخری پارے سے شروع کر لیں، تھوڑا 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 روز کی ایک آیت بھی یاد کریں تو یہ یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر میں یاد کرنا بھی ہے، بیان کرنا بھی ہے، دوسروں کو نصیحت کرنا بھی ہے، تو کوشش کرنی ہے سورہ ناس سے شروع کر لیں۔ یہ بھی ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، ہم آخری پارہ بھی حفظ کروا رہے ہیں، اس میں ابھی بالکل شروع کی صورتیں چل رہی ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیاوی گھر کے لیے ہم بہت سالوں سال ہا سال محنت کرتے ہیں اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک گھر جو ہے کہتے ہیں کہ 100 سال بعد اپنا مالک تبدیل کر لیتا، یا ایک اس کو آسان لفظوں میں ایسے سمجھ لیں کہ ایک جو گھر ہے نا، یہ 100 سال سے زیادہ مالک قبول نہیں کرتا۔ کیسے؟ دادا کا گھر تھا، پھر باپ کا گھر، اگر نسل در نسل بھی چلتا رہے، پھر اس کے بچے کا، تو مالک بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سا گھر ہے؟ یہ دنیاوی گھر ہے، جس کے لیے سال ہا سال محنت کرتے، سال ہا سال سال، اور پھر ہم اسے یہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر جب گھر تیار ہو جاتا ہے، لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بعض تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہ رہ سکیں، چلے بہت کسی کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دے دی، کتنے سال بھی کہ خود بنا کے گھر، بچہ تو جب ہوگا اس حساب سے نہیں، اگر آپ دیکھیں کوئی گھر بناتا ہے پہلے اسٹیبلش ہونا پڑتا ہے نا خود، تو تب تک اس کے بعد 25 30 35 40 کتنے سال کوئی رہ لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں رہ سکتا۔ اس دنیا میں ہم جتنی دیر بھی جتنا زیادہ زندہ رہیں گے، ہمارا بڑھاپا بھی اتنا ہی پریشان کن ثابت ہوگا۔ ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون بھی پھر تلاش کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ہمیشہ کی ترقی کی طرف آئیں۔ یہ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ گھر بنانے نہیں ہے، وہ تو بنانے ظاہر سی بات ہے، ضروریات زندگی بھی ساتھ ہیں، لیکن اس گھر کی بھی فکر اور تیاری کرنی ہے جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ صاحب القرآن وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے، قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے بھی اور انشاءاللہ حفظ بھی کریں گے۔ ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہو، جتنا بھی حفظ کر سکیں گے اتنا ہی ہمارے درجات میں بلندی ہوگی، اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ آپ کے لیے ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ہم نے سٹیپس جو چڑھنے ہیں نا، ہم نے پہلا سٹیپ آج جیسے پورا کیا، ویسے ہم نے اس کو دوبارہ کرنا، لیکن سمجھ لیں ہم نے پہلا سٹیپ پورا کیا تو ہم دوسرے سٹیپ پر چڑھنے کے لیے تیار ہیں، یعنی QC2 پر۔ اس کے بعد QC6 تک ہم نے اسی طرح سے تھوڑا 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 سیکھتے جانا۔ جب ہم نے QC7 پر جانا ہے نا، بس یہ ہمارا آخری QC ہے، QC7۔ اس میں ہم نے چڑھتے جانا اور انشاءاللہ یہاں پر ہمارا پورا قرآن کور ہو جائے گا۔ دعا بھی کرنی ہے، نیت بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمیں انشاءاللہ QC7 تک پہنچنے اور پھر اس کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پہلا سٹیپ سے ظاہر سی باتیں چڑھیں گے تو انشاءاللہ رکے بغیر پھر آگے منزل آسان ہوتی جائے گی۔ آپ منتخب ہیں، ٹھیک ہے، منتخب نہیں منتخب ہیں۔ منتخب کہتے ہیں جس کو چن لیا جائے۔ اللہ نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، روزانہ کی دعاؤں میں شامل کیجیے، ربی زدنی علما، اور بہت ساری جو مسنون دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، ان کو بھی ضرور بالضرور اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کی اس کلاس کو سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے میں ہماری مدد فرمائے۔ تلاوت 5 منٹ سے شروع کر لیں، اس کے بعد آگے آگے بڑھاتے جائیں۔ حفظ بھی کیسے؟ جو صورتیں آپ کو یاد ان کو ضرور ضرور دہراتے جائیں، بھولیں گی نہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچر بھی ضرور بننا ہے، خود اچھی طرح سے سیکھیں گے نا، بہت اچھے سے خود ذرا بیٹھ کر کانسنٹریٹ کے ساتھ ٹائم دے کر بہت اچھا سے سیکھیں گے، سکھانا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی، لیکن ہمارا چونکہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، ہم نے رمضان میں بڑی تیزی سے کروایا، تو اب ہم چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ کورس دوبارہ سے آرام سے کروا دیں، 3 مہینوں میں کروا دیں۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا،
मोस्टली फ्लायर के ऊपर 1 घंटा लिखा होता है, लेकिन 1 घंटे से बात थोड़ी सी आगे चली जाती है। तो आपने 1.5 घंटे का, 1 घंटा 30 मिनट का टाइम लेकर आना है। और अगर हमारी क्लास हमने दो दो सेशन मतलब इकट्ठे करवाने हुए, 2 दिन नहीं बल्कि एक दिन में वीकली एक क्लास करवानी हुई, तो आप 2.5 घंटे का जहन में रख कर आइएगा। अच्छा जी, इसका फायदा आपको क्या होगा? जब आप आराम से करेंगे, एक दिन में आपने जब 2 लेसन ले लिया, आपको पूरा हफ्ता मिलेगा। पूरे हफ्ते में आप हमसे पर्सनल में भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जहां आपको समझ ना आए। वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं, हम आपके साथ स्लाइड्स शेयर किया करेंगे। इस बार तो हमने आपके साथ स्लाइड शेयर नहीं की, लेकिन जब हम इंशाल्लाह बाकायदा इस कोर्स को आपके साथ 3 महीने में करेंगे तो आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर किया करेंगे, पीडीएफ आपके पास होंगे। आप लोग बुक्स नहीं ली हुई तो बुक्स जरूर ले लें। अगर नहीं लेना चाहते ना तो बुक आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे देख लिया करें, लेकिन जो वर्क बुक है उसे जरूर प्रिंट करवा लें। हाथ से लिखा हुआ भी याद रहता है। तो वो जो वर्कबुक होगी वो इंशाल्लाह आपकी 15% की वेटेज लेकर आपके मार्क्स में या आपके रिजल्ट में आपको फायदा देगी। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है, जब आपने अपने हाथ से लिखी हुई चीजें होंगी वो हमेशा आपको याद रहेंगी। हमेशा याद करनी रखनी क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी चीजें डायरेक्ट कुरान की आयत से ही निकाली गई हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, यहाँ पर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, सिस्टर अफसा भी हमारे साथ आई हैं। सिस्टर, आप अपने कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स से हमें नवाजना चाहती हैं तो तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अ, अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कल बरकातुहू। वैसे भी बात हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा मैं आज जो है ना दोबारा आके हेलो कर देती हूँ सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो अस्सलाम वालेकुम। और बस सिस्टर नरीन ने माशाल्लाह सबको बड़ा अच्छा सारा मोटिवेट किया है। एक तो वाकई आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक भी हो, जो भी है जैसे भी आपने किया है, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह इसी। और दूसरा ये है कि इसको हम एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, वो हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इस पे टाइम लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए इंशाल्लाह जब हम दोबारा कोर्स इसको एक करेंगे, पूरा 3 मंथ्स में कवर करेंगे, तो आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़नी अपने पार्ट पे, और इंशाल्लाह बहुत सारी मेहनत करनी है। तो जो इंशाल्लाह है इंशाल्लाह। वैसे भी हम लोग यही कहते थे QC1 जो है ना वो एक से ज्यादा दफा करे तो बहुत अच्छी बेस बनती है और समझ भी आती है। वही तो है। तो बस और एक और चीज मैं कल मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई थी। अब ये रमजान की कुछ लास्ट नाइट्स रह गई हैं, इसको बिल्कुल आप लोगों ने जाया नहीं करना। इंशाल्लाह नहीं किया होगा बाकी, लेकिन इनको तो खास तौर पर बिल्कुल जाया नहीं करना। और इस पे बहुत अच्छी इबादत करनी है, खास तौर पे रातें। आपने ये नहीं देखना ये ऑड है तो ये इवन है, आपने सारी रातों को वेल करना है, और बहुत सारी अपने बच्चों को या घर वालों को भी साथ जो है जगाना है, और खूब खूब इबादत करनी है और खूब खूब दुआएं करनी है। एक और जो बहुत मुझे प्यारी चीज लगी, मैं एक लेक्चर सुनी थी, उसके अंदर ये था, जन्नत में जाने के लिए ना अमाल तो सारा कुछ होगा, लेकिन एक की चीज जो है ना वो है अल्लाह की मगफिरत। तो अल्लाह ताला जिसको माफ कर देंगे ना तो बस फिर उसका तो वो इंशाल्लाह फिर जन्नत में जाएगा। तो इसलिए वो दुआ जो है लैलतुल कदर की, उसका बहुत ज्यादा एहतमाम के साथ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ठीक है, और हम सबको भी दुआ में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ओके अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर जज़ाकल्लाह नरीन, अब खैर, आप जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब मिलकर एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कह दें कि हमने चले इसको, शुक्र है अल्लाह का, कंप्लीट किया है आज। अच्छा जी, अब आप लोगों में से कोई कमेंट, कोई हमें सजेशन, कोई कुछ बताना चाहे कि हमें ये करना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो जरूर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सिस्टर शाजी, आपका माइक खुला है और आप माशाल्लाह से सारे लेक्चर्स में अल्हम्दुलिल्लाह से और सबसे पहले आया करती हैं। आप अगर जी कुछ कहना चाहें, सिस्टर आमना अगर आप कुछ कहना चाहें, सिस्टर सदफ हमारे साथ रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो जी आपका जी कुछ। आप दोबारा इसको जो है ना वो मैं रिपीट जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि अब टाइम जरा कम ही मिला जी 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 है जी। रमजान में। तो इंशाल्लाह जो चीजें नहीं अच्छी तरह समझ में आई वो दूसरी दफा मैं जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी करना इंशाल्लाह। चाहूंगी।
جی کافی حد تک تو چیزیں سمجھ آئی ہیں، لیکن بہت اچھا جیسے سمجھ نہیں آیا. سمجھ سے مراد ہے کہ ہم ٹائم نہیں دے پائے، ٹائم کم جی تھا. جیسے وہ جی روز جی. نیا لیسن ہو جاتا تھا تو وہ اتنا اچھا نہیں کر پائے ہاں نا. چلیے انشاءاللہ ہم اس کو ضرور بھی ضرور ضرور دوبارہ آپ کروائیں گے نا تو انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ اور جی بہت انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے کروایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. الحمدللہ. بس اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں تاکہ آمین. انشاءاللہ ہم ان سلسلوں کو جاری و ساری رکھیں. ٹھیک ہے. اور آپ جی اکثر آ جاتی تھی تو ہم کہتے ہی تھے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا بتایا بھی گیا ہے کہ ایک بھی ہو اسٹوڈینٹ تو آپ نے پوری کلاس کی طرح پڑھانا ہے، اور ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ لوگوں کو پورا پورا ٹائم دیا جا سکے. ٹھیک ہے. سسٹر جی صدف بھی کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی جی انشاءاللہ اور کوشش کریں گے. اور قرآن شریف پڑھتے رہے. بہت سارے ورڈ جو آپ بتاتی تھی میں نے آؤٹ لائن بھی کیے تھے، تو سمجھ میں آ الحمدللہ. رہا تھا سب کچھ الحمدللہ. ایکسیلنٹ. ریویژن ہوگا تو اور اچھی طرح سمجھ میں آئے. اسے آپ ریویژن نہ سمجھیے گا. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے باقاعدہ ایک کورس کرنا جس میں آپ نے پورے ہوم ورک کرنے ہیں، آپ نے اپنی ورک بک کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے گروپ کو ایکٹیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. گروپ میں آپ لوگوں نے ضرور اپنا کام بھیجا کرنا ہے. بعض دفعہ یہ جی ہوتا ہے کہ کسی کا ایک کا کام دیکھ کے نا باقی لوگ ذرا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اچھا یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. تو جی ضرور بالکل کوشش ایسے. کرنی ہے. ٹھیک ہے. ضرور آپ سے. چلو جی. انشاءاللہ. پھر ہم کلاس کو کر دیتے ہیں کلوز، ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم ملیں گے عید کے بعد. ٹھیک ہے. چلیے. انشاءاللہ. اللہ حافظ. سب کو دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ خاص طور حافظ. پر مسلمانوں کو جہاں جہاں جو جی پریشان ہیں ان سب کے لیے. اور اجتماعی دعائیں بھی کیا کریں اور انفرادی طور پر بھی دعائیں کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانیوں والے معاملے کرے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.